والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين۔ یہ ایک روایت ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف بھی منسوب ہے اور امام حسن عسکری علیہ السلام۔ کل ہی یہاں ایک چینل کے لیے میں نے پروگرام ریکارڈ کروایا تھا جو آٹھ ربیع الاول کے حوالے سے ہوا تھا، اس میں یہ امام حسن عسکری علیہ السلام سے اس کو منسوب کیا گیا تھا۔ یہ جو یہاں وافی وسائل شیعہ کافی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 636 اس میں بھی یہ روایت ہے۔ اس کو نقل کرتے ہیں اسامہ زید الشحام، اور بھی روایات ان کی امام صادق علیہ السلام کی طرف سے منسوب ہیں۔ قال علی ابو عبداللہ، زید شحام کہتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا اقرا علی من یرا انہ یطیعنی منہم ویاخذ بقولی، یعنی لوگوں میں سے جس کا یہ خیال ہے کہ وہ میرا اطاعت گزار ہے اور وہ میری بات مانتا ہے، اس تک میرا سلام پہنچا۔ من رہا، جس کا یہ خیال ہے کہ وہ میرا اطاعت گزار ہے اور میری بات مانتا ہے۔ کوئی شیعہ ایسا نہیں ہوگا، عملی طور پر اگر نہیں بھی مانتا تو کوئی شیعہ ایسا نہیں کہے گا جو کہ میں امام جعفر صادق کی بات نہیں مانتا، ٹھیک ہے جی، تو پھر شیعہ نہیں رہتا، ٹھیک ہے جی۔ جو بھی یہ سمجھتا ہے کہ میرا اطاعت گزار ہے وہ میری بات مانتا ہے، اس تک میرا سلام پہنچاؤ۔ اس کے بعد فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، یہ لفظ بہت سارے ائمہ معصومین اور امیر المؤمنین علیہ السلام کی جو وصیت نامہ ہے دونوں بیٹوں کے لیے، ادھر اوصیکما بتقوی اللہ، اوصیکما میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں۔ اوصیکم یہ کم جمع ہے، میں تم سب کو وصیت کرتا ہوں تقوی الہی کی۔ تقوی الہی یعنی حرام کاموں سے پرہیز، میں تم سب کو حرام کاموں کے پرہیز کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ والورع فی دینکم، دینی معاملات میں وہی پرہیزگاری۔ والاجتہاد للہ، اور دینی معاملات میں جد و جہاد، دینی معاملات میں جد و جہاد، یہ ادھر یہ اللہ کے لیے یہ ہے، یہ چیئرمین صاحب ہیں، یہ نائب خطیب جو ہے، یہ میں خطیب ہوں، سلام جو ہے ٹرسٹی ہے، اچھا یہ جو مسجد کمیٹی میں ہے، یہ سارے ہم نے قانون میں کو جو ہے نا آپس میں بانٹا ہوا ہے۔ اس میں فرماتے معصوم کی جو کام آپ کے ذمہ لگا ہے نا دین کے حوالے سے، اس میں سستی مت کرو، ذمہ داری سنبھالی ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں جو ہے نا وہ بڑے کوشش سے اور جد و جہاد سے جو ہے نا وہ کام کرو۔ اجتہاد کا مطلب یہ نہیں کہ مجتہد بنو، اجتہاد یعنی جد و جہاد کرنا، محنت کرنا۔ اچھا جی، اور وصدق الحدیث، سچ بولنے کی وصیت کرتا ہوں، جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے۔ وآداب الامانہ، اگر کسی نے تمہارے پاس کوئی امانت رکھی ہے اس کو مالک تک پہنچاؤ۔ آداب الامانہ یعنی جس نے بھی آپ پاس کوئی امانت رکھی ہے، پیسہ، گھڑی، موبائل، وہ اس کو مالک تک جو ہے نا وہ پہنچاؤ۔ اور طول سجود، جب نماز پڑھو اپنے سجدے کو طول دو، سجدے کو طول دو۔ البتہ یہ نماز باجماعت میں، جیسے امیر المومنین علیہ السلام نے وہ نامہ مالک اشتر سے کہا ہے کہ جب نماز پڑھاؤ تو یہ اپنے مقتدیوں میں سے، نمازیوں میں سے جو سب سے کمزور آدمی ہے نا اس کی صحت کے مطابق نماز پڑھاؤ۔ ہر کوئی رکوع میں جو ہے نا وہ دیر تک جھکا نہیں رہ سکتا، ٹھیک ہے جی، وہ لیکن اگر آپ اکیلے ہوں تو وہ ایک
ایک شخص کہتا ہے میں نے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ نے سجدے میں 60 مرتبہ کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ اکیلے ہو تو آپ جتنا مرضی طول دیں، لیکن یہ کہ جب نماز پڑھائیں تو صلاۃ اضعفی ہے، مقتدیوں میں سے جو سب سے کمزور آدمی ہے اس کا خیال رکھ کے جو ہے نا تم نے نماز پڑھانی ہے۔ اور حسن الخلق مع الناس، لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ، اخلاق سے پیش آؤ۔ یہ میں بتا چکا ہوں واقعات کی اتنی ایسے وہ ہے، یعنی امیر المومنین نے جتنا واجبات کو بجا لانے کی اہمیت دی ہے، حرام کاموں کو ترک کرنے کی اہمیت دی ہے، وہاں واقتصاب المکارم فرمایا ہے، اخلاقیات کا جو ہے نا وہ خیال رکھو۔ اور اچھا پھر فرمایا کہ یہ چند ایک بات ہے، وہ حسن الجوار، ہمسائے کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ اچھا رویہ رکھو، حسن سلوک کرو، حسن الجوار۔ فبہذا جاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آن حضرت یہی تعلیمات لے کے جو ہے نا وہ تشریف لائے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو یہ لے کے آئے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا جا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادوا الامانۃ الی من ائتمنتکم علیہا، دوبارہ اس کو دہرا رہے ہیں، یعنی امانت داری کی اہمیت دیکھیں۔ ادوا الامانۃ الی من ائتمنتکم علیہا، جس نے بھی آپ کو کسی امانت کا امین بنایا ہے، مکان کا بنایا ہے، پلاٹ کا مکان ہے، گاڑی کا بنایا ہے، اس کو جو ہے نا مالک تک پہنچاؤ، برًا او فاجرا، جس نے آپ کو امانت رکھی ہے وہ نیک متقی پرہیزگار ہے یا فاسق فاجر یا گناہگار ہے۔ بلکہ وہ جو طولانی 400 آداب پر مشتمل جو ہم نے روایت بیان کی تھی، پتہ نہیں وہ مکمل میں ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، اس میں فرمایا کہ اگر انبیاء کی اولاد کا قاتل بھی آپ کے پاس کوئی امانت رکھے، آپ کو خیانت کا حق نہیں پہنچتا۔ اگر آپ نے نہیں رکھنا تو شروع سے معذرت کریں، بھئی میں ذمہ داری نہیں لیتا، لیکن ذمہ داری قبول کر لی ہے تو پھر جو ہے نا حتیٰ اولاد پہ انبیاء کی ذریت یعنی قومی اگر امانت رکھے تو اس تک جو ہے نا وہ پہنچانا ہے۔ فإن رسول اللہ کان یأمر بأداء الخیط والمخیط، آن حضرت سوئی دھاگا بھی اگر آپ کے پاس کوئی رکھے تو اس کو مالک تک اسی حالت میں پہنچانے کا حکم دیتے تھے۔ سوئی دھاگا کیونکہ وہ لک بھی چوری کک بھی چوری ہے نا۔ اچھا جی، مخیط سلو عشائرکم، بعض روایات میں کل جو میں نے امام حسن عسکری کی ہے اس میں عشائرکم نہیں ہے، عشائرہم ہے، ان کے جو ہے نا وہ عشائر خاندان قبیلوں کے ساتھ جو ہے نا وہ اچھے تعلقات رکھو، یعنی جو تمہارے مخالفین ہیں ان کے ساتھ بھی جو ہے نا اچھے تعلقات رکھو، ان کے مریضوں کی عادت کرو، ان کے جنازوں میں شرکت کرو۔ جی سلو عشائرکم، کہیں قوم ہے اس میں یعنی تم اپنے خاندان کے ساتھ جو ہے نا وہ حسن سلوک رکھو۔ وشہدوا جنائزکم، ادھر پھر ہم آ گیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے یہ کہیں کاتب کی غلطی ہے، ادھر بھی ہم ہونا چاہیے کیونکہ آگے پھر ہم ہے۔ سلو عشائرکم ہے، ہم ہونا چاہیے۔ وشہدوا جنائزہم، ان کی جنازوں میں جو ہے نا وہ شرکت کرو۔ عودوا مرضاہم، ادھر بھی ہے، ان کا کوئی اگر بیمار ہوتا ہے تو اس کی عیادت کے لیے بھیجو۔ رسول خدا تو اس خاتون کی عیادت کے لیے پہنچ گئے تھے جو راستے میں بیٹھ کے جو ہے نا وہ جسارت کرتی تھی، جو ہے نا وہ عادت جو ہے نا وہ پھینکتی تھی۔ اچھا جی، اب تو حقوق ان کے حقوق ہیں، مسلمان کے آپ میں الگ حقوق ہیں، ہمسائے کے الگ حقوق ہیں، انسان ہونے کی حیثیت سے الگ حقوق ہیں، اور مومن کے الگ حقوق ہیں۔ وہ جب کسی نے کہا تھا کہ مجھے مومن کے حقوق بتاؤ تو امام نے فتح فرمایا کہ نہ سنو تو بہتر ہے، ٹھیک ہے نا، ورنہ تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اس نے جو ہے نا وعدہ کیا کہ نہیں میں پورا کروں گا۔ پھر 7 حقوق بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ
اس کا حق مومن کا یہ بنتا ہے کہ جیب سے جو ہے نا اس کی پوچھے بغیر اگر پیسہ مل جا کے خرچ کرو تو وہ محسوس ہے نہ کرے. اچھا جی، دیا صدق الحدیث ہے وہ قوم فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه، یہ جو تعلیمات ہیں اگر وہ دین میں پرہیزگار ہوگا اور سچ بولے گا، امین ہوگا، لوگوں کے ساتھ حسن خلق سے پیش آئے گا، قیل ھذا جعفری، ان علامات کو دیکھ کے کہا جائے گا کہ یہ کوئی جعفری لگتا ہے. یعنی یہ نشانیاں جعفری کی ہے، یہ نشانیاں جعفری کی ہے. جب کہا جائے گا یہ جعفری ہے، وہ کل جو میں نے امام حسن عسکری علیہ السلام کی روایت وہاں بیان کی، قیل ھذا شیعی، ادھر یہ لفظ ہے، بات ایک ہی ہے نا. قیل ھذا شیعی اور کہے یا عرب ممالک میں جعفری کہتے ہیں، یعنی شیعہ کم کہتے ہیں جعفری. اب دبئی ہے یا وہاں جعفری زیادہ جو ہے نا مشہور ہے. جس طرح سادات کے لیے سادات کا لفظ کم استعمال کرتے ہیں، ہاشمی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، وہاں پر نا عرب ممالک میں سادات کو ہاشمی جو ہے نا وہ بولتے ہیں. اچھا جی، جب یہ کہا جائے گا تو یہ کہے گا جعفری ہے، اور یہ جب کہا جائے گا جعفری ہے تو فَيَسُرُّنِي ذَلِكَ، یہ میرے لیے خوشی کا باعث ہوگا. کہیں گے ان نشانیوں کو دیکھیں جعفری ہے یا شیعی ہے. فَيَسُرُّنِي ذَلِكَ وَيَدْخُلُ عَلَيَّ مِنْهُ السُّرُورُ، اور یعنی دونوں باتیں کہ یہ بات مجھے خوش کرے گی یا میرے دل میں اس وجہ سے جو ہے نا وہ خوشی داخل ہوگی. وقیلا، اور یہ کہا جائے گا ھذا ادب جعفر، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے یہ آداب میں سے یہ چیزیں جو ہے نا وہ بیان کی گئی ہیں. ھذا ادب جعفر وَإِذَا كَانَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، اگر ایسا نہ ہوگا، یہ جو دعوے دار ہو کہ وہ میری بات مانتا ہے، میرا اطاعت گزار ہے، سچ نہیں بول دے گا، امانت میں نعوذ باللہ خیانت کرے گا، ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرے گا، مریض کی عادت کے لیے نہیں جائے گا، جنازہ میں جو ہے نا وہ شرکت اگر نہیں کرے گا، یہ چیزیں اگر اس کے اندر نہیں ہوگی، دخل بلاؤہ وعارہ، دخل علی بلاؤہ وعارہ، یہ تانے لوگ مجھے دیں گے. یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو بلا آر، یہ ہم آزمائش میں جو ہے نا وہ پڑ جائیں گے، ہم آزمائش پڑ جائیں گے. یہ عجیب ہے. بلا وہ آرو قیلا ھذا ابو جعفر، یہ کہا اگر یہ نہیں کہیں گے یہ بھائی امام جعفر صادق کی تعلیمات ہے. جھوٹ بولنا، امانت میں خیانت کرنا، مریضوں کی عادت نہ کرنا، ہمسائے کے ساتھ برا سلوک کرنا، یہ ایسے کام کرو گے تو لوگ کہیں گے کہ یہ امام جعفر صادق کی تعلیمات ہے. غلط کام کرو گے، اسی لیے فرمایا کہ ہمارے باعث جنت بنو، ہمارے لیے ننگ اور آر کا باعث نہ بنو. اچھا جی، فواللہ لحدثنی ابی علیہ السلام، اس میں امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی امام محمد باقر نے مجھ سے حدیث بیان کی ہے، ان الرجل کان یکون فی القبیلۃ من شیعۃ علی علیہ السلام، جی ہاں، وہ یعنی اپنے خاندان میں امیر مومنین کا جو شیعہ ہوتا تھا، فیکون زینہا، یہ اپنے خاندان میں وہ ان کا وہ زینت شمار ہوتا تھا. اداہم للامانہ، امیر کا جو شیعہ ہے وہ سب سے زیادہ، وہ سب سے بڑا امیر سمجھا جاتا تھا. اخذاہم للحقوق، سب سے زیادہ لوگوں کے حقوق کو ادا کرنے والا شمار کیا جاتا تھا. اصدقہم للحدیث، سب سے زیادہ سچ ہوتا تھا. الیہ وصایاہم، لوگ اسی کو وصیت کرتے تھے. یہ علی کا شیعہ ہے، اس کو وصیت کرو، یہ خیانت نہیں کرے گا. وصیت پر عمل کرنا بھی ایک طرح کی دیانتداری ہے، نہ کرنا خیانت کے زمرے میں آتا ہے نا. اسی لیے کہتے تھے کہ اس کو جو ہے نا وہ اپنے وصیتوں کو وہ کرتے تھے اور امانتوں کو. تسأل العشیرۃ عنہ،
پوچھا جاتا تھا کہ بھئی یہ جو ہے نا وہ کدھر ہے، کہاں رہتا ہے، فتقول من مثل فلان، وہ کہتے تھے کہ بھئی وہ فلاں کی برابری کون کر سکتا ہے، انہ لعطان للامامۃ واصدقنا للحدیث ہے، یا ہم میں سب سے زیادہ امین ہے اور سب سے زیادہ سچ بولنے والا ہے۔ اچھا جی، وہ جو کل امام حسن عسکری علیہ السلام اس میں یہ جملہ آتا ہے جروا الینا کل مودہ، یہ عجیب جملہ ہے۔ جر کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، اور لوگوں کی محبتوں کو کھینچ کے جو ہے نا وہ ہماری طرف لے آؤ، یعنی وہ کام کرو کہ لوگ جو ہے نا وہ ہم سے محبت کرنے پر مجبور ہو جائے۔ اس کے بعد ہے کہ وَكُونُوا لَنَا دِينًا وَلَا تَكُونُوا عَلَيْنَا شَيْئًا، اللہ تعالیٰ ہمیں ائمہ معصومین کے لیے باعث عزت بننے کی توفیق عطا فرمائے۔